کچھ وقت پہ بعد پھر شروع ہو جاندے نے اور یہ مشتاری تارا جڑا ہے یہ سال بعد انقلاب لے آتا ہے 11 دفعہ یہ تارا واسطہ ہوتا ہے اپنی مطلب پہنچتا ہے. زحال تارا جڑا ہے 29 دفعہ پیچھا جاتا ہے. جب سورت ہوں میں آیت لگا شروع کر سورت تکویر دی آیت نمبر 1. جب سورت لپیٹ لیا جائے گا یعنی کہ سورت چک دیتا جائے گا زمین تو آسمان تو. نمبر 2 جب تارے بے نور ہو جائیں گے. تیسری جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور اونٹنی جب جنم دینا کہ انہیں تکلیف ہوئے گی کہ لوگ جڑے رکھے وہ چھڑ کے جانے کے بیچارے ہوں. بہانے والی اونٹنی بیکار ہو جائے گی. اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے یہ قیامت کی نشانیاں نے. اور جب دریائے آگ ہو جائے گی اور جب روح بدنوں سے ملا دیا جائے گا اور جب لڑکی سے زندہ دفن ہونے کو پوچھا جائے گا کیوں کس جرم میں اس کو مار دیا گیا. یہ پہلے ہوتا ہے نا بند کہ جس طرح لڑکی پیدا ہوئی ان سے دفعہ چڑھ دو سر. جب امنوں کے دفتر کھلے جائیں گے ہمارا نے دفتر کھلے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی آسمان کٹھا کر دیتا جائے گا. اور جب دوزخ کی آگ بڑکائی جائے گی ہمیں دوزخ کی آگ بڑکائی نہیں گئی ہے ایسی کہنا دوزخ کے دو جانے خدا نے انہیں شروع نہیں کیتا ہے. اور جب بہشت جب قریب لے آیا جائے گا اور جب انسان معلوم کر لے گا وہ کیا لے کے آیا ہے جنہوں کے ہر انسان نے اپنا نام کرنا ہے. پورا سورت تقریب کہہ رہی ہے خدا فرما رہے ہیں انسان پتہ لگ میں کی لے کے آیا دس دنیا تم بھیجا یا تو کی لے گئے ہیں میں دکان دے گیا سودا لے کے انسان بھی دنیا سے شاپنگ کرنے سے پہ ہیں. ہم ان ستاروں کی قسم کھاتے ہیں ہم ان ستاروں کی قسم کھاتے ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب 5 ستارے پڑے نا خدا انہوں نے گل کر رہا ہے. اور جب سحر کرتے کرتے غائب ہو جاتے ہیں اور جب اور رات کی قسم کھاتے ہیں جب وہ ختم ہونے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب نمودار ہونے لگتی ہے. یہ خدا قسمہ کھا رہا ہے. بے شک یہ قرآن فرشتہ اعلیٰ مقام کی زبان کا پیغام ہے. جب بڑا کوئی مالک عرش بارگاہ اونچا اونچا جو کہتے ہیں اس سب تو بلند ہے. اچھا نمبر 1 کی آیت کے لیے سردار اور منت دار ہے. اور مکے والوں یہ مکہ والوں کا خدا کہہ رہے ہیں مکے والوں تمہارا رفیق جانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے بے شکر انہوں نے فرشتے کو آسمان کے کھولے سرتے کنارے پہ دیکھا اور وہ پیشادی باتوں کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے اور وہ شیطان مردو کا کوڑ نہیں. تم کدھر جا رہے ہو. خدا کہہ رہے کہ قرآن کی آیت ہے نہیں قرآن کی شیطان کی زبانی نہیں ہے کہ میری آیت سے کدھر جا رہے ہو. یہ وہی جہان کے لوگوں کے لیے ہے نصیحت یعنی اس کے لیے ہے جو سیدھے چلنے جاندے ہیں. نصیحت انہوں آتے ہیں سیدھے جانا ہے تیرے میرے واسطے نہیں جانے لے کے جانا انہوں نے نصیحت نہیں ہے قرآن کہہ رہے ہیں. اور تم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے مگر وہی جو خدا رب العالمین چاہے. آجو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں.
सैयद है दारैन का शहजादा है, सैयद है दारैन का शहजादा है, हर वक्त रसूल पाक की हिफाजत पर आमादा है। अबू तालिब के ईमान पर शक करता है बेगैरत, ये यजीद का नहीं हुसनैन का दादा है। सफ़र तवील है राहे निजात छोटी है, सफ़र तवील है राहे निजात छोटी है। अली का जिक्र बड़ा है हयात छोटी है, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली का नाम बड़ा है कायनात छोटी है। अली सरदार ज़माने दा, ए दुनिया अंधी कोई नहीं, विच नूर दे खाक मिला देवना, ए दानिशमंदी कोई नहीं, कोई हम सरहाई तागिन सामने आ, ओ मेरा वीर पाबंदी कोई नहीं, ताइयों शियां पीर अली चुने, इहदे बाद बुलंदी कोई नहीं। हसन बादशाह अपने बाबे की झोली च बैठे पुछते हैं कि बाबा सलमान पैगंबर सारी दुनिया ते हुकूमत की है, ये की राज की सी, वजह की सी? जेड़ा मेरे मौला ने जवाब दिता है, जे सलमान दी शाही पुछदा है, ज़हरा दा बदर मनीरे, ओदे हथ दे विच एक मुंदरी हाई, जिहड़ी हर कम विच अकसीरे, ते उंदे नाल ओ राज करेंदा हाई, दसां ओदी असल तासीरे, उस मुंदरी ते मेरा चन बचड़ा, तेरे प्यो दा नां तहरीरे। जिन्ना जीबां ते जिक्र ने सैयदां दा, उन्हां जीबां नूं बोलण दा चज कादा? होके मुनकर ते चुमना है दरे काबा, तेरा उमरा तवाफ ते हज कादा? जेड़ा मन्ने ना अली नूं वलीउल्ला, ओदा दोज़ख तो बचण दा पज कादा? ते होवे मुनकर अली दा ते जावे जन्नत, फिर शियां दा गज ते वज कादा? अली का प्यार है रूहो बदन का उजलापन, अली का प्यार है रूहो बदन का उजलापन, तेरी समझ में समाए भला ये राज कहाँ, तुझे अली से मोहब्बत नहीं न कर सजदे, तेरा बदन ही निजस है तेरी नमाज का। सलवात पढ़ो। जिक्र हैदर का जो दुनिया में किया करते हैं, जिक्र हैदर का जो दुनिया में किया करते हैं, वो दुआ फातिमा ज़हरा से लिया करते हैं, जिक्र है दर का जो दुनिया में किया करते हैं, ईमान अली का है, कुरान अली का है, सरवर अली का है, मेरा यज़दान अली का है, दुनिया बनाई है, गैरत सिखाई है, इस्लाम अली के खून
पसीने की कमाई है मेरे मौला के, उसकी औलाद के पहरहन खुल्द में अदरी सिया करते हैं। जिक्र हैदर का जो दुनिया में किया करते हैं। आपके सामने किबला साहब खुताब फरमाएंगे। मेरे साथ नारों का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, और खलूस बावाज़ बुलंद सलवात। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. First of all, I will talk in English for our youth, and afterward, inshallah, I will start my speech in Urdu in occasion of the martyrdom day of Imam Ali alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala in Holy Quran has explained the greatness of the night of Qadr. As you know, there are three, either 19th or 21st or 23rd night of the nights of the Ramadan, which is one of them is night of Qadr. Qadr means limitation and measurement, day or night in which Allah subhanahu wa ta'ala orders or asks the angels to write down the destiny of every individual of human being. It is important because Allah subhanahu wa ta'ala in Holy Quran has explained that the only one night is equal to 1,000 months, and 1,000 months is equal about 90 years. In Hadith and Riwayat, it is indication that because Bani Umayyah, they could rule about 90 years. Allah subhanahu wa ta'ala is saying only one night is better than the whole of the ruling of Bani Umayyah. Their kingdom is nothing in front of the only one night of Qadr. Now why it is either 19th or 21st or 23rd? It Allah subhanahu wa ta'ala has hidden His beloved believers among the all believers in order to respect all of them. And Allah subhanahu wa ta'ala has hidden His
important blessing among all other blessings is ni'mah. So you may think because of all of the blessing of Allah. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala has hidden night of Qadr in order you pray in all 3 nights. It's said also night of 28th and 29th also, but mostly these 3 nights. What Allah subhanahu wa ta'ala does in these 3 nights, He writes the destiny of every individual about our livelihood, death, our life, any kind of incident which is going to happen in this world. About every kind of the occasions and incidents which is going to happen in one year. Any kind of prayers you may wish from Allah subhanahu wa ta'ala, you can get in these nights. It is important because prayer of one night is equal to 90 years. It is important because it is the greatest gift of Allah subhanahu wa ta'ala towards the human being. The night of forgiveness, night of blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. فَالشَّقِيُّ مَنْ حَرْمَ مِنْ غُفْرَانِ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. The most unfortunate is a person who missed this night. As the Holy Prophet, peace upon him, he said in his sermon. Look how Allah subhanahu wa ta'ala loves His creature. He knows everything. In order He knows everything, in the day of judgment He will ask you what you have done. So completely He respects us. Even though He knows everything, He will say, come forward in the ground of mahshar and say what's right you have done, what's wrong you have done. How Allah subhanahu wa ta'ala loves His believers as His creature. We continuously commit sins, Allah subhanahu wa ta'ala, He hides us. He may come back to us. He asks angels, do not write, maybe he will pray. Then if he prays, even do not enter into his book. And if you have entered, then just delete it. There is one story about the time of Prophet Moses alayhi salam. Once upon a time, there was a drought, no rain for several months, maybe 1 year. Hazrat Musa alayhi salam, he prayed Allah subhanahu wa ta'ala for sending His blessing and rain. He prayed Salat al-Istisqa. No answer, no response from Allah subhanahu wa ta'ala. 40 days and nights he continuously prayed. No response from Allah. Then he asked Allah subhanahu wa ta'ala, oh my Lord, what is the problem? Allah revealed through Angel Jibreel that there is a sinner person among you. Because of him, I do not accept your prayer. Allahumma ighfir li ad-dhunub allati tahbisu ad-du'a. In Dua Kumail we pray, as Imam Ali has taught us. Oh Lord, forgive us those sins which blocks the acceptance of the prayer. So these are the effects of sin. Oh Musa, while he is among you, no way for acceptance of your prayer. So what I should do? Go within your nation and announce that if someone is a sinner,
let's come forward and I will ask Allah subhanahu wa ta'ala on my behalf to forgive his sin. That person who was a sinner person, there was a revolution in his heart. He said, if I go forward, if I introduce myself, there will not remain any respect for me among the nation where I live. Oh Allah, just forgive me as I am sitting in my own home, not introducing myself. Then no one came towards Hazrat Musa. Hazrat Musa alayhi salam, he prayed again, and there was a flood. Then he astonished. He talked to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, what happened? This guy didn't come. Look what answer Allah subhanahu wa ta'ala told him. Will you inform me who was he and what happened to him? Allah subhanahu wa ta'ala revealed that, oh Musa, he was committing sin secretly and he did repentance secretly. And I liked his secret repentance than outward repentance. Oh Allah, will you introduce me who was he? Listen what Allah subhanahu wa ta'ala answered Hazrat Musa. He said, while he was sinner, I did not introduce him to you. When he became believer now, he came back to us. Will I? No way. So look how Allah subhanahu wa ta'ala, he likes and loves his creation. It is between us and Allah subhanahu wa ta'ala. So it is our duty to take advantage of these months and these nights to make ourselves close to Allah subhanahu wa ta'ala by removing any kind of sins from our lips and from our body and hearts. It's as though Allah subhanahu wa ta'ala is calling us and we are running away. How a good Lord and how a bad servant. There is another hadith, I just studied it today. It was saying in the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala, when He has created every human being, He has created His place in heaven and He has created one place in hell. Look how sensitive. So 2 places for each individual, equally, for everybody. It means Allah subhanahu wa ta'ala has given us a full choice. One place in heaven and one place in hell. Now this is our action, how to do. In the day of judgment, when those who will enter to the heaven, they will show the places of those who has gone to hell. Come forward, look. This was your place here, this was your houses, and you lost it. Then the answer, either they will raise the heaven or they raise them, the sinner. And then when they wash their places in heaven, they want to die out of the anger. And it is in Hadith also. Vice versa. Those who are supposed to be in hell, and now they are in
heaven because they have done repentance of their sins and tawbah. They would say, "You want to see your place in hell?" They say, "Yes." And their places in hell will be shown. And they can't believe that. So this is the opportunity from Allah subhanahu wa ta'ala, these nights of the Qadr. Sincerely to do repentance from our sin. To believe that these nights, these days are like a bubble. It will finish. Why? So important for this life which is going to finish, and we are paying no attention for our eternal life which is going to be eternal forever for us. Shattana bain al-amalain. Muhammad Ali Risal Islam is saying, look how big distance is between two actions. Somebody does sins in order to get some lust in this world for a very short moment. But its reaction will remain forever in hell. And somebody can suffer from hardship and crucial life, obeying Allah in this world for a short moment, and his reward will remain forever in heaven. But we see no response from those whose heart is filled of the sins. What is the reason? The reason is our heart has become hard-hearted because of forgetting our position in hereafter. That's the hadith says. كثرة المعاصي لنسيان الآخرة. نسيان الآخرة لحب الدنيا. Forgetting the akhirat, for loving this world, and حب الدنيا رأس كل خطيئة. And love, affection of the worldly things is the main problem of everything. Unfortunately, I have to say, because I want to say, there is no warm communication between two mosques. What's the reason behind that? Why everybody is thinking that we are better than others? Let us let down others. This is what Holy Prophet, peace upon him, he taught us. Are we the true Muslims? If I do not raise this sound here, who will? Why we do not help each other when we need each other? This is the teaching of our Imams. Are we the true believers of Imam? I can't believe that. I can't believe that. Oh, people of both mosques, I will invite both of you. Please, leave this anger, which is take out our faith from our heart. Come towards Allah. Let us work together. Let us be brother of each other, shoulder to shoulder. We work with each other. Do not let down each other. This is my duty. How far I should be quiet? Let us live with each other with love, cooperation, and backing each other. No sign, unfortunately, says Salman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو أصدق القائلين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس بحمدك ونقدس لك نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. صاحبان ایمان، دردمندانہ الفاظ تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، جو ہماری سچویشن ایسی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال میں دونوں مومنین کے مسجدوں کے مومنین کو دعوت دیتا ہوں کہ محبت و الفت سے ایک شہر میں رہیں. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بے آبروزی کی بات ہے کہ ہمارے اندر الفت پیدا نہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہم مولا علی کرار کے پیروکار ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں خلافت اللہ کی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. حبیب یاد کیجئے کہ پروردگار نے ملائکہ کو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ قرار دے رہا ہوں. اخلاقی پوائنٹ سب سے پہلے یہاں پر یہ مل رہا ہے، وہ یہ ہے اللہ کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہے کرے. ملائکوں کو انفارم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی نہیں تھی. خلق کر بھی دیتا، خلیفہ قرار بھی دیتا، نہ بتا تھا، کوئی فرق تو نہیں تھا. لیکن دیکھیں عزت و احترام سے کہ یہ ملائکہ میرے سرون ہو، میں تمہیں یہ بتائے دے رہا ہوں کہ میں ایک نیا کام انجام دے رہا ہوں. انفارم کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، ملائکہ کو رسپیکٹ دے رہا ہے عزت و احترام سے، اور اپنے آئندہ کے جو مشن ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالی بیان کر رہا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ قرار دے رہا ہوں. یہاں پر ملائکہ نے دو اعتراض کیے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ایک یہ وہ فساد ڈالتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ خون گراتے ہیں. پروردگار اس بشر میں یہ دو بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، لہذا ہاتھ جوڑ کے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ مقام عطا کر دے، ان کو عطا نہ کر. اللہ ہم سب کو ہدایت کرے، کہیں ہم تو اس میں مبتلا نہیں ہیں. اللہ نے اچھا پھر کیا بتائے؟ اپنی ڈگری جو بتائیں اب آگے چل کے آ رہا ہے. نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک. دو کام ہم کرتے ہیں، تسبیح ہم کرتے ہیں، تقدیس بھی ہم کرتے ہیں. پروردگار یہ دو چیزیں چونکہ ہم انجام دے رہے ہیں، لہذا ہم اپنے کو خلافت اللہ کا حقدار سمجھتے ہیں. ہم اپنے کو خلافت اللہ کا حقدار سمجھتے ہیں. لہذا یہاں پر ملائکہ درخواست کر رہے ہیں کہ آدم کو نہ دیں خلافت اللہ اور ہمیں دے دیں. توجہ کی آپ نے؟ یہ یہاں تک ہے. اچھا اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو
खलीफा में करार दे रहा हूं उसमें कुछ सलाहियतें पाई जाती हैं तो आप में नहीं है। तवज्जो चाहता हूं, अपनी खिलाफत की जो जीनत है वो मलाइका कह रहे हैं कि आसमानी मौजूदात के दोष के ऊपर परवरदिगार डाल दे, ये हमें ज़ेब देती है। अल्लाह कह रहा है कि नहीं, आसमानी भी ना हो, एक ऐसी जीनत है जो कि आसमानी मौजूदात के अंदर नहीं है, गर्चे जमीनी मौजूदात में हो, हम उसके दोष के ऊपर ज़ेब देने चाहते हैं। परवरदिगार वो जीनत क्या है जो कि आसमानी मौजूदात के दोष के ऊपर नहीं है, जमीनी मौजूदात के दोष पर पाई जा रही है। तो अल्लाह ने एक मर्तबा गड़गड़ा कर इरशाद फरमाया, इन्नी आलमो, मेरे पास जो इल्म है ना, मेरे पास जो इल्म है उसी इल्म को मैं इस खलीफे की तरफ मुंतकिल कर देता हूं, लिहाजा उस इल्म के बुनियाद पर ये दोष खिलाफत जो है, ये ज़ेब खिलाफत जो है, ये पर्दे खिलाफत जो है, जमीनी मौजूदात के दोष के ऊपर ज़ेब तो देगी लेकिन आसमानी पर नहीं देगी। तो साहिबान ईमान मुझे कहने दीजिए वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से गर्चे ज़मीनी मौजूदात ही क्यों न हो, वो अल्लाह के खिलाफत अल्लाह को अपने जिस्म के ऊपर ज़ेब दे के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन आसमानी नहीं। इरशाद होता है अल्लाह की इताअत है और अल्लाह की उबूदियत है। पता चला अगर इंसान के अंदर अल्लाह की उबूदियत आ जाए और अल्लाह की इताअत आ जाए, वो ज़मीनी मखलूक ही क्यों न हो, आसमानी मखलूक से बुलंद हो जाता है। हमारे अंदर नहीं है, ये हमारे अंदर नहीं है। हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते और इस तरह अल्लाह की उबूदियत साबित नहीं हो सकती। लिहाजा इरशाद फरमाया कि देखो इतनी अजीम रातें हमने आपको अता की हैं, खुदाया इन रातों में तो इंसान बन जाए। मैं सबसे पहले अपने को कहता हूँ, सबसे पहले अपनी ज़ात को कहता हूँ, कम से कम इंसान बनो, अल्लाह के अजाब से डरो और अल्लाह की इतनी अजमतों को याद करते हुए खुदा का बंदा बन जाओ। इससे बढ़ के इंसान के लिए कोई सादत नहीं। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें मैं आसमानों से भी ऊपर ले जाऊंगा, तुम मेरी बंदगी इख्तियार करो। ततनज़्ज़ुलुल मलाइकतु फ़ीहि वर्रूह, कदर की जो रात है उसमें मलाइका नाजिल होते हैं और रूहुल अमीन भी उस रात में नाजिल होते हैं। मिन कुल्ल अम्र, हर अम्र को लेकर नाजिल होते हैं। परवरदिगार नाजिल होने के लिए इतनी अहमियत की जरूरत है, ये क्या बात है? इतने मलाइका, देखिए मलाइका जो है जमा है, लफ्ज़े मलाइका जो है जमा है। परवरदिगार ये तो कह दिया आपने कि मलाइका नाजिल होते हैं, लेकिन कहाँ नाजिल होते हैं अल्लाह ने इसका तज़किरा नहीं किया है। मलाइका कहाँ नाजिल होते हैं अल्लाह ने तज़किरा नहीं किया है। अच्छा, इतने सारे मलाइका जो कि इतने कायनात के हैं वो सारे नाजिल होते हैं, परवरदिगार ये वजह क्या है? इन्ना अज़्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसलिए कि हम कुरान को नाजिल कर रहे हैं। परवरदिगार हमें इतना तो बता दे, ये कुरान के नाजिल करने में कितनी अजमत पाई जाती है, महसूस मिसाल दे दे, ये रूहानी मिसाल। हम तो रूहानियत में भी बहुत पीछे हैं, हम तो कुछ भी आगे नहीं गए, लिहाजा हम रूहानियत की बातें समझ ही नहीं पाते। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अच्छा एक हम फिजिकल मिसाल भी आपको दे देते हैं।
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیں، وہ پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں، تو تم دیکھو گے کہ پہاڑ ہماری آیات کی عظمت سے چور چور ہو جائیں گے. تو میں کہوں گا پروردگار، جب قرآن کے نازل کرنے میں اتنی عظمت ہو، تو جس رسول کے قلب پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہو، کتنا عظیم. جب قرآن کے نزول میں اتنی عظمت ہو، نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین آئے اس رسول کے قلب پہ کہ جن کے قلب میں اتنی تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی وسعت قلب روحانیت کے لحاظ سے پائی جاتی ہے کہ اللہ کی اتنی عظمتوں کو رسول پاک جو ہے وہ ریسیو کر رہے ہیں. لہذا ایک طرف سے یہ قرآن چل رہا ہے مبدأ وحی سے، دوسری طرف ڈیسٹینیشن ہے جہاں تک یہ قرآن پہنچ رہا ہے. اور فرما رہے ہیں اتنے سارے ملائکہ کو لانے کی، بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ تتنزل الملائکۃ والروح. روح سے مراد کیا ہے؟ روح الامین ہے. روح الامین اکیلے آ رہے ہیں نہیں، ملائکہ کے ساتھ آ رہے ہیں. پروردگار اتنی عظمتوں کے ساتھ آیات الہی کو تو نازل کر رہا ہے، تو مجھے یہ بتا دے کہ جن کے اوپر نازل ہو رہی ہیں یہ آیات، ان کی خصوصیتیں کیا ہوں گی. تو یہی آواز آئے گی کہ دیکھیں جب اتنے عظمتوں سے ملائکہ ان آیات کو لے کر نازل ہوتے ہیں تو زمین کے اندر کوئی وارث قرآن بھی ہونا چاہیے. تو میں کہوں گا جب نزول آیات میں اتنی عظمت پائی جاتی ہے، تو نزول آیات میں جب اتنی عظمت پائی جاتی ہے تو اب انہی کے اوپر ہی نازل ہو سکتی ہے جو وہ حقیقی وارث قرآن ہوں گے. تو جب قرآن کے نازل کرنے میں اتنی عظمت ہو تو وارثان قرآن میں کتنی عظمت ہوگی. درود بھیجیے محمد والے. اور فرمایا آپ نے، شاید فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بھیج رہا ہوں. ملائکہ نے اعتراض کیا، دو اعتراضیں کی. دو اعتراضیں ملائکہ کی یہ تھی کہ انسان جسے تو بنانا چاہ رہا ہے یا تو وہ فساد پھیلاتا ہے یا خون بہاتا ہے. پروردگار ہم اپنے کو لائق زیادہ سمجھتے ہیں، پروردگار ہمیں کیوں نہیں یہ عہدہ دے دیتا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ظرفیت اس آدم میں ہے وہ تمہیں نہیں ہے. اچھا توجہ کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ جو آدم میں خلق کر رہا ہوں نا، یہ ظلم نہیں کرے گا، یہ فساد نہیں پھیلائے گا، یہ خون نہیں گرائے گا. توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے انکار نہیں کیا، اللہ نے انکار نہیں کیا، گویا ملائکے کی باتوں کی تائید بھی کر دی، لیکن یہ بھی آگے چل کے بتا دیا کہ دیکھو تم میں کوئی ایک کیپیسٹی پائی جا رہی ہے لیکن ان میں کچھ اور کیپیسٹیاں پائی جا رہی ہیں، اسی طرف مجھے آپ کو لے کر جانا ہے. اچھا یہاں پر ایک اور سوال ہوتا ہے عقائد کے حوالے سے. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم تعلمون. اللہ نے ارشاد فرمایا اے ملائکہ ہمیں وہ اسماء بتائیے اگر تم جانتے ہو. پاکستان کا نیلام گھر دیکھا ہوگا، اس میں جو مینجمنٹ ہوتے ہیں نا، جو پروڈیوسر ہے وہ آہستہ سے پہلے سوالوں کو جو ہے نا اپنے دوستوں کو دے دیتے کہ
پھر انعامات بھی ان کو مل جاتے. تو یہ جو ہو رہا ہے ابتدائے خلقت میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ توجہ کریں. اللہ نے ملائکہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں امتحان میں رکھ رہا ہوں، ایگزام دو، اسماء کو بتا دو، وہ اسماء الحسنہ کو بتا دو. پیچھے سے حضرت آدم کو سکھا دیا، کہا آدم آگے بڑھو، آگے بڑھے. اسماء کو بتاؤ، فرفر بتا دیا. پروردگار یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو ہے کوتاہ عقل میں بات نہیں جا رہی ہے. اگر امتحان لینا تھا تو آدم کو بتانے سے پہلے تو لے لیتے، پھر پتہ چلتا کون کتنے میں پانی میں ہے یا نہیں ہے. آپ کے ذہن میں بھی آئے ہوگی یہ بات. صاحبان ایمان، بات یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے یہ چاہا ہو کہ ان کو امتحان میں رکھیں اور امتحان میں رکھنے کے بعد ان میں سے جو کامیاب ہو جائے اس میں سے ایک کو چن لے. یہ بات نہیں تھی. ابھی اللہ نے اعلان نہیں کیا تھا. توجہ چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. غور فرمائیے آیات کے. یہ نہیں کہا، حبیب یاد کیجئے جب اللہ نے ملائکہ کو اور آدم کو امتحان میں رکھا، پھر وہاں ہیرا پھیری ہو جاتی. نعوذ باللہ من ذالک. ہم توبہ کرتے ہیں کہ ایسی نسبت. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک ارادہ کر لیا ہے، آدم کو خلیفہ رکھوں. ملائکہ سن رہے ہو، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا، اے اللہ جو یہ تو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، ان میں دو خرابیاں ہیں، ہم میں دو اچھائیاں ہیں. توجہ فرمائیے. ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ آدم کی، انسان کی دو خرابیوں سے بہتر ہماری دو اچھائیاں ہیں. بہت سارے پوائنٹ ہیں یہاں پہ، میں جلدی سے گزر رہا ہوں. تو صاحبان ایمان، اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا آپ میرے تخصیص بھی کرتے ہیں، تحمید بھی کرتے ہیں، تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پروردگار ہمیں خلیفہ میں عائن کر دیں. تو انہوں نے پہلے کلیم کر لیا تھا ملائکہ نے، اس سے پہلے کہ امتحان میں ان کو رکھا جائے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آدم کو نہ بنائیں اور ہمیں خلیفہ بنا دیں. تو وہ جو چاہتے ہیں انہوں نے کلیم کر لیا اپنی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ بتائیں کہ عظمت آدم کچھ اور ہے اور تمہاری خلقت کچھ اور ہے. بس یہی میں نے عرض کیا اور آپ کی زحمت خدا ہو گئی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے جس طرح اس کی مشیت اور ارادہ پہلے سے تھا، آدم کو تمام اسماء الہیہ کو سکھا دیا. اچھا توجہ کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں اسماء سے مراد کیا ہے؟ اسماء سے مراد کیا؟ یہ جڑی بوٹیاں ہیں. توجہ چاہتا ہوں. پہاڑوں کے نام ہیں، دریاؤں کے نام ہیں، گنگا اور پتہ نہیں کیا، دجلہ اور فرات، یہی ہیں؟ یا کہاں کہاں پر ٹریجر ملتے ہیں، کہاں کہاں پر نہیں ملتے، کانٹیننٹ کتنے ہیں، کیا یہ تھے؟ توجہ چاہتا ہوں. اگر یہ ہوتے تو توجہ کی بات یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسماء کے صدقے میں حضرت آدم کو خلافت دے رہا ہے. تو ایک جڑی بوٹیوں کے صدقے میں، توجہ چاہتا ہوں، نہیں غور کیا آپ نے؟ کیا جڑی بوٹیوں کے نام کے ہی صدقے میں کسی کو خلافت مل سکتی ہے؟ تو یہ جواب دینا نہیں نہ مل سکتی. تو ہمارے علامہ طباطبائی المیزان میں فرماتے ہیں یہ کچھ ایسے ہستیاں ہیں جن کے نام ہی جو ہے اسماء اللہ میں سے ہے. توجہ نہیں کی آپ نے؟ تو جن کے صدقے حضرت آدم کو خلافت مل رہی ہے، وہ صاحبان ایمان جن کے نام کے صدقے حضرت آدم کو خلافت الہی مل جائے، تو ان کی ذات کو اللہ بھیجے، ان کا کیا مطلب؟
الاسماء كلها فعرضهم على الملائکہ. ان اسماء کو اللہ نے حضرت آدم کو سکھایا. پھر انہیں فرمایا کہ ملائکہ کو بھی بتا دیں. جب اللہ نے یہ دیکھا کہ ملائکہ اپنی لا علمی کا اعتراف کر رہے ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو ظرفیت بشر میں پائی جاتی ہے وہ آسمانوں میں موجود ملائکوں میں نہیں پائی جاتی. اسی پر اگر ہم توجہ کریں، کیا اس مقام تک ہم نہیں پہنچنا چاہتے؟ کب تک ہم اللہ سے دور رہیں؟ کب تک ہم اللہ کی محبتوں سے دور رہیں؟ اور یہ یاد رکھنا کہ انہی غلاظتوں اور گناہوں نے مولا کائنات کو محراب میں شہید کر ڈالا. انہی نفرتوں نے علی مرتضیٰ کو سجدے کے درمیان میں ودا کرا دیا. یہاں تک کہ آسمان و زمین کے درمیان میں جبرائیل امین نے آواز دی، تحدمت واللہ ارکان الہدی قتل علی المرتضیٰ. ارے آسمانوں درمیان کے درمیان میں جبرائیل امین نے اس وجہ سے آواز دی تھی کہ اگر کوئی حجت خدا آسمان و زمین کے درمیان میں تھا تو اس کے سر پہ تلوار کے ذریعے سے فرق کو شگافتہ کیا گیا. صاحبان ایمان مولا کو کمبل میں رکھ کے گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا. یہ وہ کمبل ہے جو کہ آل رسول کے تاریخ میں 3 جگہ اور ملتا ہے. ایک امام حسین علیہ السلام کے لاش اقدس کو مقتلگاہ سے اٹھا کر قبر شریف کی طرف لے جاتے ہوئے حسیر لایا گیا. اور ایک مرتبہ حضرت علی اکبر جب وہ میدان میں دشمنوں کے درمیان میں گر گئے، راوی کہتا ہے چاروں طرف سے دشمنوں نے اس طرح مارا کہ علی اکبر کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ارے اسے ہاتھوں سے نہیں اٹھایا جا سکا. علی اکبر کے جسم اقدس کے نیچے مولا نے اپنی آبا بچھائی. آبا پہ جسد کو لیٹایا گیا. آواز دی، بنی ہاشم کے نوجوانوں میری کمر جھک گئی ہے، مجھ سے اکبر اٹھایا نہیں جا رہا. جوانوں نے بنی ہاشم تم ہی آؤ، اکبر کو تم ہی اٹھاؤ. جب جوانوں نے اٹھایا نا، راوی کہتا ہے خون ابا کے نیچے سے زمین پہ ٹپک رہا تھا. اور یہ وہی خون ہے جسے جناب سیدہ قیامت میں لے کر آئیں گی. آواز دے گی، پروردگار میں جنت میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گی جب تک مجھے پتہ نہ چلے میرے اولاد کے قاتلوں کے ساتھ کیا ہوگا. ایک مرتبہ اللہ غضب کرے گا، خدا کے غضب سے جہنم کی آگ غضب کرے گی اور وہیں سے جھونکتے ہوئے ان قاتلوں کو اپنے طرف لے جائے گی. وسیعهم الذین ظلموا فَإِيَّاهُمْ فَلْيَعْبُدُوا. پروردگار رب العزت بانیان مجلس محمد اسحاق، ان کے مرحومین والد و والدہ، ان کے تمام اقربا جو مرحوم ہو چکے ہیں، اس مجلس کے ثواب کو ان کے روح تک پہنچائے. پروردگار رب العزت اس مجلس کے صدقے ان کے قبروں کو نورانی فرما، ان کے گھروں میں اپنے برکتوں کو نازل فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کے گھر سے ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار رب العزت ہم سے محمد و آل محمد ہمارے اندر الفت و محبت ایجاد فرما، مل جل کر تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار رب العزت ہمارے اولاد کو نیک صالح ہدایت فرما. مومنین و مومنات کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو حل فرما.
ہم سب کے اندر جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں بلند فرما، مومنین و اولاد جن کی اولاد نہیں اولاد نرینہ انہیں عطا فرما، جو مومنین مسجد و بارگاہ کو امداد کر رہے ہیں، ماہانہ مورگیج کا چندہ دے رہے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہر قسم کے بلاؤں کو ان کے گھروں سے دور فرما، پروردگار رب العزت جو بیمار ہیں وہاں بیمار کربلا انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ایک مرتبہ سورۃ الحمد 3 مرتبہ اللہ پڑھ کے بانیان مجلس محمد اسحاق صاحب کے تمام مرحومین اور مرحومات کی روح کو بسم اللہ Yeah.